बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल को छोड़ें, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, वो ये है कि कोई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को समझा सकता है तो समझाए कि पाइन वेले दी नमाज ते वेले दियां टकरां, यानी कि जो नमाज टाइम पे पढ़ी जाए वही नमाज होती है, अगे पीछे पढ़ोगे तो टकरां होंगियां। और ये जो जुमला मुतरज़ा मैंने बोला है काज़ी उल क़ज़ा के बारे में, मैं पेश की माज़रत के साथ कि ये उनकी शान के बरअक्स है उनको ये वाली बात कहनी, क्योंकि इत्थे तो जनाब शाना ही शाना है हैं, और तो कुछ है नहीं। अल्लाह करे शाना दे नाल कोई चीज़ और भी होती तो वैल्यू एडिशन होती ना, तो शायद कोई फ़ायदा होता। वो अब सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अफसोस है कि अपने ही मिसाक़ जमहूरियत से ये फिर गए हैं। सारे का सारा टिल्ट, सारे का सारा, अच्छा, मिसाक़ जमहूरियत के ऊपर से फिरे हैं चीफ़ साहब माफ़ी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो आईनी तरमीम करनी थी ना, उन्होंने आईनी तरमीम के ही ज़रिए ये होना था ना। ओपन बैलेट जो है, वो जो भी उन्होंने तरीका सोचा था, सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होगा, खुफिया रायशुमारी नहीं होगी। अगर उन्होंने वादा किया था तो ये वादा आईनी तरमीम के लिए था, किसी सदारती रेफरेंस के लिए नहीं था। यानी ये नहीं था कि जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती वो उस पर राज़ी हो जाए। तो मामला ये है कि यानी कह लें कि, और हुकूमत का भी, कि हुकूमत को अब याद आया है जब ये पिछली दफ़ा चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, बजिंजो साहब वो फारिग और संजरानी साहब, मतलब ये कि वो जो खड़े हुए थे तो तादाद और थी, और जब वोट निकले तो शिकस्त ने, मतलब ये संजरानी साहब जीत गए। पॉइंट ये है इसमें कि हुकूमत को अपना फ़ायदा, जब हुकूमत को नज़र आ रहा है कि यार के रगड़े गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम बर्बाद हो गए, तो फिर उनको याद आ गया कि जनाब के नहीं देखें ये कितनी बेईमानी है, और फिर एक वीडियो वो सामने ले आए। हालांकि वीडियो में कोई और पार्टी है ही नहीं। ये तो अगर कोई बेज़मीर है, अगर कोई वोट फरोश है या कोई वोटों का ख़रीदार है, बेईमान है, तो वो पीटीआई के लोग हैं। तो पीटीआई मतलब ये चोर मचाए शोर, वही जो मरीम नवाज़ ने बात की थी। पॉइंट इसमें समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत की बदनीयती शामिल है इसमें, और इसकी बदनीयती नज़र आ रही है। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की आला अदलिया का 5 रुकनी बेंच जो है, उसका झुकाव जो है, वो ज़ुबान जो है वो हुकूमत की बोल रहा है। यानी हुकूमत जिसकी बदनीयती अयां है, सरफस पर है, यानी नज़र आ रही है, तैर रही है, तो उसको वो जनाब अपनी ज़ुबान देने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जब आप, और वैसे भी जब आप पॉलिटिकल मुकदमात में कोई फ्रीक बनेंगे, ये पाकिस्तान क्या दुनिया भर की अदालतों में यही होता है, ये अदालतों का अलमिया होता है कि जब वो पॉलिटिकल मुकदमात में फ्रीक बनती हैं अदालतें, यानी अपने तर्ज़ अमल के साथ, तो फिर जो है यानी कह लें आपके, फिर उनको सियासी तौर पर जवाब दिए जाते हैं, सियासी तौर पर उनको जवाब मिलते हैं। आज नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो जो फ़तह का जश्न मनाया कराची में, उसमें उन्होंने बड़ी खुल के बातें की और बड़ी खौफनाक बातें की, और वो इशारा था कि कोई इमरान ख़ान को धांधली के ज़रिए जितवाना चाहता है। वो कहते हैं कि जी के कभी एक पहली बात ये कि ये अदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, वो अदारों को एक तरह से एक लीवरेज दे रहे हैं कि अदारों को मुतनाज़ा, कभी वो इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कौन? सवाल ये है, इमरान खान की वो बात नहीं कर रहे। फिर वो कहते हैं कि कभी ये सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे वो। फिर वो कहते हैं कि जी के धांधली के ज़रिए ये अदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं। कौन? इमरान खान की बात नहीं कर रहे वो। फिर वो कहते हैं कि जी के ये धांधली के ज़रिए, चोर दरवाज़े के ज़रिए और बुलडोज़ करके जो है दस्तूर को, उसमें तरमीम टाइप की एक कोई इस तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं। तो हम ये धांधली नहीं होने देंगे। जो कोट एंड कोट है कि जमहूरियत किसी फ़रौन के, अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ऐ ते मेरी ज़बान नूं वल पै रहे यार, मैं मतलब मुझको लोग कहते हैं, बहरहाल
کہ مطلب کچھ سوچ کے گل کرنی چاہیے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ اب بلاول بھٹو صاحب نے کتنی غلط بات کر دی. انہوں نے کہا چیف صاحب نے کہ جناب کہ یہ دونوں پارٹیاں اپنے وہ پھر گئی ہیں. اور چیف صاحب پہلے یہ میں آپ کو بات سن لیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کسی فرعون کے حکم کے مطابق نہیں چلتی. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سینٹ انتخابات کو متنازع بنائے. جب آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈلا تھا وہ اپنی پارٹی اپنے اراکین کو کہہ رہے ہیں تو تب کسی نے کوئی سو موٹو لیا تھا. یہ تھا کی مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، حالانکہ یہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم نے الزام لگایا شور پڑا آر ٹی ایس بیٹھے تھے تو تب کوئی سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب صادق سنجرانی، ان کے اشارے ہیں نا، سیاست میں اشارے تو ہوتے ہیں. صادق سنجرانی جو تھے وہ چرلو پھیر کے سینیٹر چیئرمین سینٹ بن گئے، تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دی انہوں نے. تو وہ جب چرلو پھر رہا تھا تو کسی نے سو موٹو نوٹس لیا تھا. تو اب یہ جو مطلب یہ کہ کہہ لیں کہ جو بندہ یعنی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بات کر رہی ہے اس کے خلاف، رضا ربانی کل بولیں گے، بار کونسل بولے گی، کل دلائل دینے ہیں انہوں نے. آج پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان کے جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے، ایون اٹارنی جنرل فار پاکستان، انہوں نے وہ دلائل دیے اور پی ٹی آئی کی ہی زبان بولنی ہے انہوں نے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس کے وہ وکیل ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ عدالت بھی ان کے میں وہ میرے منہ میں جو لفظ آیا وہ نہیں کہنا چاہتا کہ مطلب کہ عدالت کو ان کے راگ پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، یوں کہہ لیں. بڑا کلیئر کٹ ہے. مطلب یہ کہ ایک ہم جو قانون کے طالب علم بھی نہیں ہیں، ہم سیاست اور صحافت کے طالب علم ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یار کہ آرٹیکل جو 55 ہے، آرٹیکل 55 ہے جی کہ 56 ہے، 55 ہے یا 55 ہے. اچھا وہ سینٹ سے متعلقہ ہے. اور 226 جو ہے وہ کہتا ہے کلیئر کٹ، اس نے کلیئر کٹ کے بتا دیا دو ٹوک انداز میں کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے علاوہ جتنے انتخابات ہوں گے وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوں گے. اب یہ جناب بنوا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو جناب وہ ڈنڈا کر کے کہ جناب کہ وہ حلف نامہ لے کے آئیں، وہ ووٹروں کے لیے بھی ایک حلف نامہ ہونا چاہیے، امیدواروں کے لیے بھی ایک حلف نامہ ہونا چاہیے کہ جی میں ووٹ بیچوں گا نہیں، میں خریدوں گا نہیں. یار بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے پتہ. یا تو پھر وہ میں بار بار یہ ایک بات کرتا ہوں کہ جناب کہ ذرا حوصلہ پھڑیں، پھر کریں جناب آئین میں ترمیم کریں. انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا، ختم ہوئی بات. آئین جو کہتا ہے وہ کہتا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ادارے پارلیمنٹ کو اس کا جو ڈیو جو اس کی آنر ہے، جو اس کی حیثیت ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور وہ جو پاکستان کے ہر مہینے، خیر کیا پھر اگین وہی بات کریں گے کہ جی سروس آف پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ لائل ہیں پاکستان کے ساتھ. یار یہ بات نہیں ہے، جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جانا چاہیے. تو اب جو ہمارے ہاں اس وقت ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا پارٹ بنا جا رہا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ایک گورنمنٹ وہ جو بلاول بھٹو زرداری، میں نے تو وہ گل رہ کے یاد آتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جی سلیکٹڈ کو دوبارہ سے سینٹ میں جتوانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو وہ بیسیکلی اشارہ تو پھر اگر کسی کو دے رہے تھے، وہ جو بات انہوں نے کی، کبھی سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اور یہ عمران خان کو کامیاب کرانے کی کوششیں ہیں دھاندلی کے ذریعے، اور یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. کوئی اس کی جرت بھی نہ کرے، کوئی اس کی ہمت بھی نہ کرے. تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انہی کو کہہ رہے ہیں جن کو سمجھ آ رہی ہوگی، یا جن کو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے، یا وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پائے نا تسی ویکھو وعدہ کیتا سی کہ ہم یہ والے کام نہیں کریں گے تو تسی کر رہے ہو. یہ بیسیکلی ایک نو کانفیڈنس کا ایک اظہار ہے، یوں کہہ لیں. اور کن کے خلاف؟ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی یہ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں انہی کا ذکر ہے، انہی کی طرف اشارہ معلوم ہو رہا ہے.
تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی لڑائی ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو قانونی فورم ہیں، قانونی ادارے ہیں، وہ جو ہیں سینڈوچ نہ بن جائیں، یا پھر اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ اونج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو یہ اگر کسی کو مرنے کا شوق ہے پھر تو وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سنا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک پلاٹ کی بڑی گونج ہے، وہ پلاٹ کس کا ہے یہ سعید چوئی صاحب اپنے منہ سے نام لے چکے ہیں، ہمارے استاد ہیں سعید چوئی صاحب، وہ بتا چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا کھل کھلا کے نہیں بتا سکتے، اشاروں میں بتا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی ایک معروف اور بڑی شخصیت کے ایک پلاٹ کا ذکر ہے، کوئی وہ بلو ایریا کوئی نیا بن رہا ہے۔ اسی تے اسلام آباد کدی کدی جان والے لوگ ہیں یار، اور دوروں دوروں ویکھ کے کافی شافی پی کے 2-4 بندے مل کو واپس آ جاتے ہیں ہم، تو ہمیں تو اسلام آباد اور اس شہر حکم ہے بھائی جان، شہر اقتدار ہے، تو وہاں پر سنا ہے کہ کسی کا کوئی کنال کا کمرشل کا کوئی پلاٹ ہے، اور وہ پھر پلاٹ سے بول رہا ہے نا جی۔ تو اب یہ میں نے اشارہ دے دیا، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، مسلح افواج اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور میں نے دونوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ پلاٹ کسی اور دا بھی ہو سکتا ہے، لبو سارے کا مزید کرنے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔